العلی العظیم و مولانا الکریم انشاءاللہ. الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا، خدا ہمیں دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کے ساتھ رکھے، ہمیں اس طرح جینے کی توفیق دے جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں ہم سے، جیسے ہمارے مولا چاہتے ہیں ہم سے. امام کے ساتھ محبت سب سے الگ ہوتی ہے. وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس محبت پر اولاد، بچے، ماں باپ سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، وہ بھی تھوڑا لگتا ہے. تو ہمیشہ الگ سے سوچنا چاہیے امام کے لیے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں گے، کچھ ایسا ہو کہ میں سب سے الگ ہوں آپ کی بارگاہ میں. یعنی آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کا مولا کے پاس اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے. اسی لیے تو ہمیں اس عزت والے مقام کی وجہ سے رب العالمین نے دنیا میں اس طرح بھیجا کہ ہم 12 اماموں والے ہیں اور 14 معصوم والے ہیں. اور جتنی بھی سوچ کی، فکر کی، عقیدے کی چیزیں عاشقان اہل بیت کے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ہر چیز روشن، کھلی، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. صرف اتنا ضروری ہے کہ ہم خود بھی اتنے ہی خالص ہوں لینے کے لیے اس چیز کو. خالی زبان سے کہہ دینے سے چیزیں اس طرح نہیں ملتی ہیں. تھوڑا سا اپنی دنیا میں مست ہو کر تعلق رکھنا چاہیے مولا سے. یعنی جو ان کا آپ کا اپنا مولا سے تعلق بنے، اس میں میرا کیا دخل؟ کسی اور کا دخل، کسی کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا چل رہا ہے آپس میں، کون سی باتیں چل رہی. اور پتہ کیا ہے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اس رشتے میں پیور ہوتے ہیں نا، آپ اس چیز کو جیسے ہم دنیا میں سفر کر کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو روح بھی ہماری ٹریول کرتی ہے، ہماری جو جان ہے وہ بھی ٹریول کرتی ہے، کبھی منٹوں میں کبھی سیکنڈز میں. جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، عقیدہ معرفت پہ ہوگا، عرفان پہ ہوگا. معرفت، عرفان، سارے لفظ وہی بات کہوں گی، سمجھ بوجھ سے نکلے ہیں، تفقہ سے نکلے ہیں. تو قرآن کی ساری آیتیں بھی اگر آپ اکٹھی کریں تو ہر آیت کے اوپر جب تک ایک شیعہ فکر نہیں کرے گا، تفقہ نہیں کرے گا، آپ یقین کریں کہ ایک لفظ کے اندر آپ کو 1000 چیزیں ملیں گی، 1000 معنی ملیں گے. اس لیے شیعہ علمی لحاظ سے بھی مالا مال ہوتا ہے، اور جو محبت کے لحاظ سے کنیکشن میں مالا مال ہوتا ہے، اس کا مول اس زمین و آسمان پر کوئی دے ہی نہیں سکتا، خدا مشخص کرتا ہے. اتنی خوبصورتی ہے ذرا سی فکر کرنے سے، ذرا سی سوچنے سے. اب اگر میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ کے سامنے یہ 365 دن سال کے ہیں نا، اسلامی مہینوں کے 360 365 360 365. اونلی 24th آف ذی الحج ایسا دن ہے کہ پوری کائنات میں پہلی دفعہ رب العالمین نے قصیدہ پڑھا. باتیں ہوتی تھی محبت کی جب اللہ نے کریٹ کی چیزیں. اگر آپ کے ساتھ محرم میں ہماری ملاقات ہوئی تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ خدا نے کس چیز کو کب خلق کیا اور پھر اس نے پہلا کام خلق کرنے کے بعد کیا کیا، کیونکہ موضوع اس طرح کا ہے. تو رب العالمین نے اتنے حسن کے ساتھ، یہاں سے اندازہ لگا لیا آپ، مثلا 24 ذی الحج، یہ ذہن میں رہے آپ کے، 24 ذی الحج، 24 آف ذی الحج پورے سال میں ایک دن ہے، لیلۃ القدر بھی نہیں ہے، غدیر بھی نہیں ہے،
کیونکہ غدیر کا چاند چڑھا ضرور تھا 18 کو، لیکن ولایت کا چاند 14ویں کا چاند 24 کو بنا ہے. کہتے ہیں چاند پہلے دن کا اور پھر 14 دن کا مکمل چاند. تو جو ولایت کا انٹروڈکشن 18 کو ہوا ہے نا، کمپلیٹ اس چاند کی روشنی اور اس کے حسن کو مکمل کر کے 24 کو خود خدا نے قصیدہ پڑھا. اب میں آپ ہم کیا قصیدہ پڑھ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ان دنوں کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ایک مثال سے کہ پورے سال کی برنامہ ریزی جیسے آپ سب سمجھتے ہیں، جب رمضان المبارک آتا ہے، جب کوئی بھی خاص دن ہوتے ہیں، شب عید ہوتی ہے یا مطلب اور بھی بہت سارے مخصوص دن ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جی جیسے شب قدر کو لے لیں، آپ کے 80 ایئرس کے عبادت لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر کوئی شب قدر میں ایک شب جگہ تو گویا اس نے 80 سال 80 ایئرز عبادت کی، 83 ایئرز کر لیں آپ اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ لمیٹڈ ہے. میں نے ایک جملہ عید غدیر پہ بولا تھا، لیکن جب آپ فکر تفقہ کریں گے نا، وہ تفقہ جو خدا نے اہل بیت نے، کہتے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے دین میں فقیہ بننا، فقہ کرنا، یعنی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، چیزوں کو ڈگ کرنا، چیزوں کو کھودنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا. اور پھر جستجو بھی ایسی چیز کی ہو کہ جس کے بعد نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. یعنی جستجو حق کی خاطر ہوگی تو حق میں آپ کو روشنی ہی نظر آئے گی نا. تو اب چلتے جائیں آگے، اور یہ سفر لگے گا لمبا کہ بھی اور لیکن جو ملے گا وہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. تو میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ امام رضا علیہ السلام نے عید کا خطبہ دیا جب آپ ولی بنایا گیا آپ کو ہارون رشید نے اپنا. تو آپ نے اس خطبے میں کہا کہ جتنے لوگ ایک سال کے اندر، جتنے مؤمن و مؤمنات یا مسلمان رب العالمین شب قدر میں یا ہر روز روزہ کھولتے وقت کیا کہتے ہیں کہ روز افطار کے وقت ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے. تو پورے سال میں مثلاً بلینز 100 بلینز لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا. تو امام فرماتے ہیں کہ غدیر اور یہ دہائے ولایت میں جتنے لوگ مثلا اگر 100 بلینز لوگوں کو پورے سال میں جہنم سے آزادی ملی ہے تو یہ خدا کی کرم نوازی ہے. اس کا وعدہ ہے کہ پورے سال کے برابر لوگ جب عید غدیر اور دہائے ولایت آئے گا تو اس سے ڈبل لوگوں کو ایک دن میں جہنم سے آزاد کرے گا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنا بھی آگے جائے تو ایسے ہر چیز کی مخصوص کیا ہے اللہ نے دنوں کو، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ریوارڈ ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اگر آپ باجماعت پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب. فقط وہ دن، وہ لمحے، وہ ساعتیں، وہ محبتیں، وہ تعلق جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہاں رب العالمین ثواب کو بیش بہا قرار دے دیتا ہے. یعنی وہاں پر پھر لمٹ نہیں ہوتی. اب حساب آپ لگائیں کہ پورے سال میں کتنے لوگ آزاد ہوئے، یہ بھی خدا ہی جانتا ہے. اور پھر ان کی ڈبل تعداد اس دن آزاد ہوگی جس دن علی علیہ السلام کی ولایت کا جشن منایا جائے گا. اور جشن مناتے ہوئے جب یہ 24 تاریخ آئے گی تو پوری کائنات کو مزین
جن لوگوں کو چادر کی سمجھ نہیں ہے. خدا نے کہا میں نے تو بڑی چادریں بچھائی ہیں، لیکن وہ چادر جو دست سیدہ سے بچھی ہے وجود پیغمبر پر، اس نے پوری کائنات کو منور کر دیا. بطول میں موت بھی قبول ہے، بطول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق فاطمہ تو زندگی فضول ہے، تو زندگی فضول ہے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا یا زہرا یا زہرا. حق فاطمہ زہرا سلام اللہ یا علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بهم. یعنی اگر ہم فکر صرف کر لیں، یہ چیزیں موجود ہیں. میں اور آپ ہم لوگ جب کوئی بھی کام کریں تو تھوڑا سا اس میں تدبر کر لیں، یعنی اپنے دماغ کو دوڑائیں کہ پروردگار نے جو بھی چیزیں ان سے منسوب ہیں ان سے تعلق کے ثواب کو بھی بے حساب لکھا، اور جب وہ عشق عمل میں اترے، وہ ساعتیں ہوں، تو اس وقت بھی انسانی عقل کو پرواز دے دے کر سمجھایا کہ جتنی بھی عقلیں پرواز کریں گی ولایت کی اس نور میں قیامت تک خدا کی خدائی رنگی نظر آئے گی. لوگ اگر اہل قرآن، اہل اسلام، وہ جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں، اگر پورے قرآن کو ایک طرف رکھ کے صرف ایک آیت کو سمجھ لیتے، میرا طالب علمانہ دعویٰ ہے، چیلنج بھی ہے، جہاں تک یہ بات جائے، ایک آیت کو لوگ سمجھ لیتے تو اس کائنات میں خدا کی رحمتوں کا نزول اور ہوتا، لوگوں کے دلوں میں خضوع و خشوع کا حضور اور ہوتا، انسانی روپ اور ہوتا، عبادتیں اور ہوتی، وجود اور ہوتے، دلوں کی قربتیں اور ہوتی. وہ کون سی آیت ہے؟ اگر مل کر تلاوت کریں گے تو مزہ آئے گا. پہلے تو گیس کر لیتے ہیں. بہرحال مجھے تو پتہ ہے، میں بتا رہی ہوں. نور تو نور ہی ہے، کیا بات ہے. اب وہ بھی بڑی زبردست ہے. اس کے دیکھیے پتہ کیا ہے، وہ آیت نور بھی ہو کچھ بھی، رب العالمین نے کچھ چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سمجھائیں، اور پھر کیا کیا، اپنے کلام کے ذریعے دکھائیں. کچھ چیزوں کو دکھانے کے لیے کہا رسول تو زحمت نہ کر، تکلیف نہ اٹھا، میرا کام ہے کہ میں نے کس بات کو کہاں تک پہنچانا. اب قرآن کھول کر پڑھنے والوں کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اتنی حسین انداز میں وہ کلاموں کا سردار، کتابوں کا سردار، معجزے والی کتاب، کرم والی کتاب، نور والی کتاب، شفا والی کتاب، اور قیامت تک کے لیے رب العالمین نے کہا کہ جتنی مخلوقات میں نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، 7 زمینوں کے اندر بھی جو نظر بھی نہیں آتی وہ بھی، اور آسمان 7 آسمانوں تک، بہشت، ہر جگہ تک جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، جتنی بھی دنیا میں نے بنائی، جتنے بھی انسانوں کو روح عطا کی ہے، جتنی بھی چیزیں میں نے اس کائنات میں اپنے فضل و کرم سے بنائی، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے اندر رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک، اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حل، کوئی بھی ترقی، کوئی بھی علم،
کوئی بھی وجود، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی نور، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی مقام، کوئی بھی پلیس، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی حق، کوئی بھی باطل، جھوٹ، عزت، نورانیت، بخشش، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے اس کتاب میں درج